حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نور والے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک مارچ کے مہینے میں 3 مرتبہ تمام بیجوں پر اپنی خوشبو ڈالتا ہے، جس کی برکت سے ان بیجوں میں پھل پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک نہ ہوتا تو یہ پھل بھی پیدا نہ ہوتے، اور دوسروں کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ جب حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر تشریف لائے تو اس وقت درختوں کے پھل نکلنے کے فوراً بعد زمین پر گر جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پھلوں کو باقی رکھنے کے ارادے کے تحت انہیں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیراب کیا، جس کے باعث درختوں کے پھل پکنے کے بعد بھی درختوں کے ساتھ لگے رہتے تھے۔ کیا نور احمدی کا چمن میں ظہور ہے، کیا نور احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی رسول مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک میں کچھ گولائی تھی، یعنی مکمل طور پر مبارک چہرہ گول نہ تھا، اور یہ بات اہل عرب میں بہت پسندیدہ ہے۔ اور الشفاء بتعریف الحقوق المصطفیٰ میں قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک سفید، سرخ ڈورے والی کالی اور کشادہ مبارک آنکھیں، لمبی پلکیں، روشن چہرہ، باریک ابرو، گول چہرہ اور کشادہ پیشانی مبارک تھی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا دمکتا تھا۔ روئے بدر الدجا دیکھتے رہ گئے، چہرہ والضحیٰ دیکھتے رہ گئے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اے محبوب، مجھے آپ کے چہرے روشن کی قسم ہے، اور آپ کی واللیل کی زلفوں کی قسم ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین کے نزدیک ضحیٰ سے مراد پیارے آقا مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا دن ہے، جبکہ لیل یعنی رات سے مراد شب معراج ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ضحیٰ سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک ہے، اور لیل سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک ہیں، جو کہ سیاہی میں رات کی طرح ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب خوش ہوتے تو آپ کا مبارک چہرہ آئینے کی طرح ہو جاتا تھا، جس میں در و دیوار اور لوگوں کے چہروں کا عکس جھلنے لگتا، یعنی جو چیزیں وہاں موجود ہوتی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے سے نظر آنے لگتی، یعنی جھلکنے لگتی تھی۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔
سکرات کی جب سختیاں سرکار ہوں طاری، للہ مجھے اپنے نظاروں میں گمانا، جب دم ہو لبوں پر اے شہنشاہ مدینہ، تم جلوہ دکھانا مجھے کلمہ بھی پڑھانا، آقا میرا جس وقت کے دم ٹوٹ رہا ہو، اس وقت مجھے چہرے پر نور دکھانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ پاک تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے، خلیل مانا دوست، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ کلام کرنے کا شرف عطا فرمایا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں اور لوہے کو، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات، انسان اور تمام حیوانات کو فرما بردار کر دیا ہے، تو مجھے کون سی فضیلت اور بزرگی سے خاص فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورت نازل فرما دی، فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، فرمایا اے محبوب کیا ہم نے تمہارے لیے سینہ کشادہ نہ کیا اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار لیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑ دی تھی، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا ہے۔ گویا ارشاد فرمایا گیا اے حبیب اگر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے تو آپ کی خاطر ہم نے آپ کا سینہ علم و حکمت اور معرفت کے نور سے کھول دیا ہے۔ اگر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف عطا کیا ہے تو آپ کو لامکاں بلا کر اپنا دیدار عطا فرما دیا ہے۔ ذرا مل کر کہو سبحان اللہ۔ اگر ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا کی چند چیزوں پر حکومت بخشی ہے، چند چیزوں پر دنیا کی، تو آپ کو آسمانوں کی حکومت عطا فرمائی ہے کہ وہاں کے فرشتے خادموں کی طرح آپ کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ہم سب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سینہ کشادہ تھا، بعض حصے کا گوشت بعض پر چڑھا ہوا نہیں تھا بلکہ شیشے کی مانند برابر اور چاند کی طرح سفید تھا، اور آپ کے مبارک سینہ کے اوپر والے حصے سے ناف شریف تک باریک دھار کی طرح بالوں کا ایک خط ملا ہوا تھا، اور اس کے علاوہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاکیزہ سینے اور پیٹ مبارک پر کوئی بال نہیں تھا۔ اور شاعر نے بڑی پیاری بات عرض کی ہے، وہ کہتے ہیں کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، کل جہاں ملک یعنی تمام کائنات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ملک میں دے دی گئی ہے، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اور غذا کیا ہے؟ وہ جو کی روٹی ہے، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو خوشبو مبارک ہے، شاعر بڑی پیاری بات عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں جا کے صبا تو کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جا کے صبا تو کوئے محمد، لا کے سونگا خوشبوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشبو مبارک کے بارے میں جن خوش نصیب صحابہ کرام علیہ رضوان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے آنے والی خوشبو کو سونگا ہے، ان کے فرامین آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدینے کے تاجدار شہنشاہ ابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کوچہ و بازار سے گزر جاتے،
جس کوچا سے بازار سے گزرتے پھر کوئی شخص اس طرف سے گزرتا تو وہاں کی فضا سے آنے والی خوشبو سے پہچان جاتا کہ پیارے آقا یہاں سے گزرے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین سارا عنبر ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر۔ اور عاشقوں کا انداز جو ہے وہ نرالا ہوتا ہے۔ مسلم شریف میں ہے، خادم نبی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بدن کی خوشبو سے بڑھ کر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بدن کی خوشبو سے بڑھ کر کسی عنبر، کستوری اور کسی چیز کی خوشبو کو نہ پایا، کہ عنبر سے بھی بڑھ کر، کستوری سے بھی بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو مبارک ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے رخساروں پر ہاتھ پھیرا، رخساروں پر ہاتھ پھیرا، جیسے ہم بچے کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں نا پیار سے، ایسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ پھیرا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں سے ایسی ٹھنڈک اور خوشبو پائی، ایسی ٹھنڈک اور خوشبو پائی گویا کہ ابھی ابھی آپ نے عطر بیچنے والے کے صندوق سے اپنا ہاتھ باہر نکالا ہے۔ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے۔ اور اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بچے کے سر پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرتے تو وہ بچہ خوشبو سے پہچانا جاتا، بچہ خوشبو سے پہچانا جاتا کہ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک ہاتھ پھیرا ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے بھی ہاتھ شریف ملاتے تو اس شخص کا ہاتھ سارا دن خوشبو سے مہکتا رہتا تھا۔ اور یہاں پر بزرگان دین نے کتابوں میں لکھا ہے، علماء کرام نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اے عاشقان رسول جن کے مبارک لعاب شریف میں شفا ہو، جن کے مبارک وجود میں خوشبو ہی خوشبو ہو، بلکہ جن کے مبارک پسینے کو بطور عطر استعمال کیا جاتا ہو اور لگانے والا سب لوگوں میں مہک اٹھتا ہو، ان کی مبارک ذات کی خوبیاں کون بیان کر سکتا ہے۔ اور حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی مبارک مٹی میں، مدینہ منورہ کی مبارک مٹی میں خاص قسم کی خوشبو ہے جو مشک سے زیادہ خوشبودار ہوتی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کان مبارک کامل اور مکمل تھے، اور ان مبارک کانوں کی شان ایسی تھی کہ جیسی کائنات میں کسی کو نہ ملی نہ ملے، واہ، نہ ملی نہ ملے۔ ہزاروں میل دور آسمانوں کی چرچراہٹ، آسمانوں کی چرچراہٹ جو ایک خاص قسم کی آواز ہے سن لیا کرتے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، توجہ ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، حکیم ترمذی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے،
میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کان مبارک کی شان ہے۔ اور شاعر اس لیے کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کان ہم جیسے غریبوں کے دکھ درد کی فریاد سن لیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ یہ عقیدہ اور ایمان اپنے ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناک شریف دراز، باریک اور بیچ میں قدرے بلند تھی، جس پر ہر وقت نور کی برسات رہتی تھی۔ واہ، ذرا مل کر کو سبحان اللہ۔ اور ہر طرح سے مناسب اور خوبصورت تھی، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود۔ آئے ہائے، اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھیں ایسی دلکش تھیں کہ دیکھنے والا قربان ہو جائے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھیں سرمگی، یعنی بغیر سرما لگائے سرما لگی ہوئی نظر آتی تھی، اور پلکیں شریف گھنی اور لمبی تھیں۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ابرو سائز میں بڑے تھے، اور ان پر بال شریف مناسب تھے، نہ بہت زیادہ نہ بہت بالکل کم، اور دور سے آپس میں ملے ہوئے لگتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دیکھو جنہوں نے حضور کو دیکھا ہے، واہ، وہ کیسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت بھی ایسے دیکھتے تھے جیسے دن کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز مبارک، آپ کے بازوئے مبارک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نرم و نازک اور دلکش اور دلکشا گلاب کی تازہ پتیوں سے بھی نرم اور ملائم ہونٹ مبارک ہے۔ گلاب کی پتیوں سے بھی زیادہ نرم و ملائم ہونٹ مبارک ہیں۔ چنانچہ نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹ مبارک ساری کائنات کے لوگوں کے ہونٹوں سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب قبر میں اتارا گیا، جب آپ نے ظاہری دنیا سے پردہ فرمایا، ظاہری پردہ فرمایا، اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، ان پر جو وقت ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وہ جو حکم ہے اللہ پاک کا، وہ ایک آن کے لیے ان پر آتا ہے، ان کی روح قبض کی جاتی ہے، اس کے بعد پھر ان کو حیات جاویدانی عطا کر دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں۔ ایک حدیث بھی کوٹ کر دیتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ ابن ماجہ شریف کی یہ روایت ہے، صحاح ستہ کی یہ بڑی زبردست کتاب ہے ابن ماجہ شریف، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے زمین پر کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے۔ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اسی لیے تو معراج شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، فرمایا میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔
واہ واہ واہ، اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو معراج میں کئی بار ملے، قبر میں بھی دیکھا، پھر ادھر جب بیت المقدس میں امامت کروائی وہاں بھی موجود تھے انبیاء کی صف میں، اور پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک کے دیدار سے مشرف ہو کر واپس تشریف لائے، رستے میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہہ رہے واپس جائیے، اپنی امت سے نمازوں کو کم کروائیے، تخفیف کرائیے، آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی۔ تو کئی جگہ ملے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو پتہ چلا اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں۔ اور شاعر بڑی پیاری بات عرض کر رہے ہیں، کہتے جب قبر انور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اتارا گیا، یہ فتاوی رضویہ شریف میں یہ ہے، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، جب قبر انور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اتارا گیا تو ہونٹ مبارک ہل رہے تھے، ہونٹ مبارک ہل رہے تھے، اور بعض صحابہ کرام نے کان لگا کر سنا، کان لگا کر سنا، تو آہستہ آہستہ امتی امتی فرما رہے ہیں، آئے ہائے واہ، آہستہ آہستہ امتی امتی فرما رہے ہیں۔ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کائنات میں تشریف لائے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اس وقت بھی اپنے امتیوں کو یاد کر رہے ہیں، ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ چنانچہ شاعر کہتے ہیں جنہیں مرکد میں یعنی روزہ مبارک میں، جنہیں مرکد میں تا حشر امتی کہہ کر پکارو گے، ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک بہت ہی پیاری، بہت زیادہ پیاری تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی خوش آواز اور میٹھی گفتگو کرنے والا نہ تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان یہ فرما رہے ہیں، اور اسی لیے شاعر کہتے ہیں سر تابہ قدم ہے تن سلطان، زمن سلطان، لب پھول دہن پھول، زکن پھول بدن پھول، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سارے کا سارا ہی معجزہ ہے، سراپا معجزہ ہے، کہ آپ کے ہاتھ مبارک معجزہ ہیں، آنکھیں معجزہ ہیں، سر معجزہ ہے، پاؤں معجزہ ہے، حضور سارے کا سراپا معجزہ بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔